بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد جاوید ہے اور آپ دیکھ رہے ہو قرآن ریسرچ ٹیلی ویژن۔ سلطان صلاح الدین کے سلسلے میں آج یہ دوسری ایپیسوڈ ہے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے بیت المقدس تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور کن کن علاقوں کو فتح کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت عراق، ایران، مصر، شام تک پھیلی ہوئی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی سخاوت، شجاعت، بہادری اور رحم دلی کی وجہ سے مشہور تھے اور غیر مسلم بھی ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے سن 1187 عیسوی میں عیسائیوں اور یہودیوں کی متعددہ افواج کو عبرتناک شکست دی اور یروشلم اور بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شروع میں سپہ سالار نور الدین زنگی کی فوج میں تھے اور ایک افسر کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ جب مصر کو مسلمانوں نے فتح کیا تو اس فوج میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھے۔ مصر کی فتح کے بعد سن 564 میں صلاح الدین ایوبی کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا اور اسی زمانے میں 568 میں یمن کو بھی صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا۔ عیسائیوں کی جنگ میں جو قیدی ہاتھ آئے تھے ان کو دمشق بھیجا گیا۔ حطیم کو فتح کر لینے کے ساتھ ہی تبریہ کا علاقہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں شامل ہو گیا تھا۔ بیرا روم کے تاریخی شہر اقص کی جانب پیش قدمی کی، جو 1 لاکھ لشکر پر مشتمل فوج کے سپہ سالار خود صلاح الدین ایوبی تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اقص کو فتح کرنے سے پہلے عقا شہر کو فتح کرنا چاہا تھا۔ آپ نے ایک پہاڑی درے میں اپنی فوج کا پڑاؤ ڈالا اور شہر کی فصیل کی جانب اپنے چند سپاہیوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب شہر کے عیسائیوں اور یہودیوں کو یہ خبر ملی تو انہوں نے چند معزز افراد کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور پیغام دیا کہ آپ خون خرابہ نہ کریں، بس ہمیں امان دے دیں۔ یہ شرط صلاح الدین ایوبی نے مان لی اور یوں عقا شہر بغیر کسی جنگ کے ہاتھ آیا۔ عقا شہر کے عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے مذہبی ممالک کی طرف ہجرت کی۔ یوں شہر سے مسلمانوں کو مال غنیمت کے ساتھ ساتھ 5000 مسلمان قیدی بھی ملے، جنہیں آزاد کر کے ان کو فوج میں شامل کر لیا گیا۔ عقا میں فاتحانہ انداز میں صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ہمراہ سن 1187 عیسوی کو داخل ہوئے اور وہ مساجد جہاں عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے گرجا گھر بنائے تھے ایک بار پھر اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ اس فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنے بھائی ملک عادل کو بھی عقا طلب کر لیا۔ اسی عرصے میں مسلمانان کے مایاناز کمانڈروں نے صلیبی شہروں اور قلعوں کی فتحات کا سلسلہ شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 16 مصری شہروں میں اسلامی پرچم لہرانے لگے۔ فلسطین کے شہر کیسرائیہ اور حیفا بھی سلطان کی دست ترس میں آ چکے تھے۔ نابلس جیسے اہم شہر کو بھی سلطان کے سپہ سالاروں نے فتح کر لیا۔ یوں بیت المقدس کی جانب کامیابی کا سفر مزید آسان ہو گیا۔ زیدہ اور بیروت جیسے ساحلی شہر کو فتح کرنا ابھی باقی تھا، جہاں یہودی سمٹ کر جمع ہو چکے تھے اور صلاح الدین ایوبی کو ایک بہت بڑی فوج کا سامنا ہو سکتا تھا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر اور نڈر مسلم سپہ سالار کے سامنے سب بے معنی تھا۔ مگر یہ شہر بھی عقا کی طرح بغیر جنگ کے فتح ہوا اور پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کی آخری منزل فلسطین میں بیت المقدس کو کفار سے آزاد کرانا تھا۔ عیسائی جنرل
جیا سارڈ نے تمام عیسائیوں پر مشتمل فوج تیار کی اور بیت المقدس کو سلطنت ایوبی کے حملے سے بچانے کی غرض سے پیش قدمی کی۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور آخر کار 90 سال کے بعد دوبارہ بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں اور یہودیوں کے قبضے سے آزاد کرانے میں کامیاب ہوئے۔ کاش موجودہ دور میں اور موجودہ مسلمانوں میں بھی کوئی صلاح الدین ایوبی ہو۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹس بھی کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ اچھی اور معیاری ویڈیو ملتی رہیں۔ شکریہ۔